اسرائیلی فورسز اور حماس کے درمیان لڑائی میں شدت آتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی افواج کو غزہ میں حماس کے جنگجوؤں کے ہاتھوں شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے جواب میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ حماس کے حملوں میں اسرائیلی فورس نے اپنے مزید 4 فوجیوں کی ہلاکتوں کا اعتراف کر لیا، جبکہ شمالی غزہ میں بھی لڑائی کے دوران ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق شمالی غزہ میں ایک فوجی شدید زخمی بھی ہوا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں زمینی جنگ شروع کرنے کے بعد ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 122 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 7 اکتوبر سے لے کر اب تک حماس کے جنگجوؤں کے ہاتھوں مارے جانے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 458 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 57 فوجی افسران شامل ہیں، جن میں 13 کرنل اور 33 میجر رینک کے افسران مارے گئے۔ القصام کے حملوں میں سینکڑوں اسرائیلی فوجی شدید زخمی بھی ہوئے، جن کا علاج اسرائیل کے ہسپتالوں میں جاری ہے۔ حماس نے اپنی فوجی طاقت بڑھانے کے لیے لبنان میں بھی بھرتیاں شروع کر دی ہیں۔ لبنان میں فلسطینی پناہ گزین بڑی تعداد میں حماس کا حصہ بن رہے ہیں۔ لبنان میں موجود حزب اللہ نئی بھرتیوں میں حماس کی مدد کر رہی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فضائیہ کی جبالیہ کیمپ پر بمباری سے مزید 90 فلسطینی شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق شہداء میں ایک ہی خاندان کی 10 افراد شامل ہیں۔ شہداء میں خاتون فلسطینی صحافی بھی شامل ہیں۔ ناصر اسپتال پر گولہ گرنے سے ایک بچی شہید ہو گئی۔ مغربی کنارے میں ناپلس، اریحا اور دیگر علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ غزہ کے جبالیہ کیمپ میں شہاب خاندان کے گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملے کے نتیجے میں 20 افراد شہید اور 100 زخمی ہو گئے، جبکہ حملے میں قریبی گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے کمال عدوان اسپتال کا محاصرہ ختم کر دیا، تاہم عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے شمالی غزہ میں کمال عدوان اسپتال کی تباہی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کمال عدوان اسپتال کے غیر فعال ہونے سے 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ رفح میں زوردار دھماکے میں رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے میں 2 افراد شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے خان یونس کے مشرق میں بنی سہیلا سمیت جنوب مشرقی علاقے میں بھی 2 حملے کیے۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں جنین کے بعد اسرائیلی افواج کی جانب سے نور الشمس کیمپ پر جارحانہ کارروائی کی گئی۔ اسرائیلی طیارے کے حملے میں مزید 5 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اسرائیلی فورسز نے ایمبولینس کو بھی کیمپ جانے سے روک دیا۔ حملوں کے مقام پر طبی امداد نہ پہنچنے کے باعث 2 فلسطینی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے، جبکہ اسرائیلی افواج نے ایمبولینس کے اندر سے طبی عملے کے ایک اہلکار کو بھی گرفتار کر لیا۔ خیال رہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 18,700 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 50,897 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں شہید اور زخمی ہونے والے فلسطینیوں میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور عورتوں پر مشتمل ہے۔ دوسری جانب الجزیرہ کی جانب سے اپنے صحافی کے قتل کے معاملے پر عالمی فوجداری عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں اب تک دریافت ہونے والی سرنگوں کے سب سے بڑے نیٹ ورک کا پتہ لگانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق سرنگوں کا یہ نیٹ ورک شمالی غزہ کے نیچے ہے۔ اس علاقے میں اسرائیلی فوج کو کارروائی کرتے ہوئے 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ان سرنگوں کی تعمیر کے وقت بنائی گئی ویڈیوز ملنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ سرنگوں کے لیے کھدائی گھریلو ساختہ اوزاروں سے کی گئی ہے۔ سرنگیں 50 میٹر تک گہری ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ان میں سے کوئی سرنگ اسرائیلی علاقے کے اندر تک نہیں ہے۔ قریب ترین سرنگ بھی سرحد سے 400 میٹر دور ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی کہا کہ بعض سرنگیں اس قدر چھوٹی ہیں کہ ان کے اندر گاڑیوں کی نقل و حرکت ہو سکتی ہے۔